ہیں آج کا سبق آیت نمبر 65 سے شروع ہوگا۔ میرے سامنے جو پارہ کھلا ہے اس کا صفحہ نمبر 57 ہے اور رکوع سے ہی آج کے سبق آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله به من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا
تنزیہ ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی ہم نے 64 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے مستفید ہوئے تھے، جس طرح انہوں نے قوم کے سامنے پیغام حق رکھا اور کس طریقے سے قوم کے سرمایہ داروں نے ان کا انکار کر دیا۔ آج ہم آگے دیکھیں گے آج کس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 65 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی نہیں اختیار کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت قوم عاد کا تذکرہ کیا، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم عاد کس جگہ بستی تھی؟ یہ موجودہ یمن کے ساتھ حضرموت کا علاقہ ہے، یہ بڑا وسیع علاقہ ہے، یہ عرب کے سعودی عرب تک کے بعض علاقوں میں شامل ہے۔ یہاں پر ایک مقام احقاف ہے جہاں پر یہ قوم عاد بستی تھی، اور یہ قوم عاد ان اقوام میں شامل ہے جن کا آج دنیا میں نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو عرب کے اندر ایسی قومیں جن کا نام و نشان مٹ چکا کئی قومیں ہیں، ان میں سے قوم عاد بھی ہے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق یہ ہے، جن قوموں کے نام و نشان مٹ جائیں، ان کے تاریخی آثار بھی کہیں کہیں موجود رہیں تو لوگ عموماً ان کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، اس قوم کے نشانات بھی مٹ جانے کے باوجود بھی اس قوم کے تذکرے زبان زد عام رہے، ان قوم کے تذکرے شاعری کے اندر موجود رہے، تاریخی کتابوں میں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عاد کا عاد ویسے عربی لفظ ہے، لیکن عبرانی زبان میں عاد کہتے ہیں بلند و بالا نشانات کو عاد کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پر انہیں عاد ارم کہا ہے، اور ارم کا معنی بھی عالی شان، شان و شوکت والا ہے۔ ان کے الفاظ و نام بتاتے ہیں یہ بہت شان و شوکت والی جو ہے وہ ریاست اور حکومت تھی، اور یہ لوگ افراد تھے، وسائل کی فراوانی تھی، اقتدار و قوت ان کے ہاتھوں میں تھا۔ آئیے قرآن کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ قرآن نے کہا اخاہم ہود، ہم نے ان کے بھائی ہود کے پاس ہود کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حالانکہ اللہ کہہ سکتے تھے ہم نے ہود کو نبی بنا کر بھیجا، اخاہم ان کے بھائی کا لفظ استعمال کر کے بتایا۔ قرآن مکہ کی سرزمین پر اتر رہا تھا، اور قیامت تک اس کو ایک قول فیصل بننا تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے آنا تھا۔ اس سے پہلی بات یہ کہی کہ جو ہم نے نبی بھیجے ہیں وہ کوئی باہر سے آنے والے لوگ نہیں تھے، انہی بستیوں میں رہنے والے، انہی معاشروں میں رہنے والے، تمام حسیات کے ساتھ جو عام انسان کو سردی، گرمی، دکھ، تکلیف جن سے انسان گزرتا ہے، وہ تمام خاصیتیں دے کر ہی ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا۔ اگر کسی اور مخلوق سے ہوتے لوگ کہتے تھے جب انہیں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، یہ تو کام کر سکتے ہیں اللہ کا پیغام، ہمیں تو بھوکا بھی رہے، پیاس بھی لگتی ہے، سردی اور گرمی بھی لگتی ہے، بچوں کے لیے کمانا بھی ہے، یہ تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس آج انسان کہتا ہے لو جی یہ سارے کام تو کون کرے گی، نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے اور سارے نیکی کام، یہ تو ہر وقت اللہ 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 کے رسول کی طرف باتیں کرے، یہ تو نہیں ہو سکتے۔ آج بھی انسان اسی بھلیکے میں ہے، اس دور میں انسان اسی بھلیکے میں تھا کہ کیا وہ ممکن کیسے ہے۔ تو یہ بھی تصور تھا۔ اللہ نے کہا اخاہم ہودا، ہم نے انہی میں سے ان کے بھائی، قوم عاد میں سے جو ہے وہ شام تھی، جلود اس برادری کا نام تھا، اس سے حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق تھا۔ یہ بڑا معزز خاندان تھا قوم عاد کے اندر، اور انہوں نے آ کر کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟
تم کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹتے ہو اور پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے، الذین کفروا جن کفر کے روش پر ڈٹے تھے، من قومی ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم نے تو تجھے بے وقوف نظر آیا، تو ہمیں بے وقوف نظر آتا ہے، سفاہۃ تو مجھے ہمیں ایسے بے عقل نظر آتا ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ اور ہم تیرے بارے میں گمان کرتے ہیں کاذبین، تو جھوٹا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے، ہم تجھے عقل مند کیسے تصور کریں، خوشحالیاں ہمیں میسر ہیں، وسائل ہمیں میسر ہیں۔ قوم عاد کی ریاست کی سرحدیں تقریباً اس آدھے عرب کے سے زائد پر پھیلی ہوئی تھی، اور عجم کے افریقہ کے تک ان کی سرحدیں تھیں، خوشحالیاں فروانیاں تھیں، یعنی کہ اس معاشرے کے اندر اس قوم کے اندر غربت تھی نہیں، کہیں کو خال خال تھی، نہیں تو پیسہ دول فروانی تھی۔ اور اللہ نراک فی سفاہۃ، تو ہمیں ڈرا رہا ہے کہ دیکھو یہ کرو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ تو ہم سے راضی ہے تو یہ وسائل دی ہیں، حکومت دی ہے، اقتدار دیا دیا، نظر نہیں آ رہا تو، اور تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ جو انبیاء جو تھے وہ تو ان کے اوپر غریب لوگ ایمان لے کر آتے تھے اور وہ اپنی زندگی سادہ گزارتے تھے، تو تیرے پاس نہ وسائل ہے، نہ قوت ہے، نہ بادشاہت ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، نبی صادق اور امین ہوا کرتے ہیں، نبی کی صداقت پر قوم سب متفق ہوتی ہے کہ ساری باتیں ٹھیک پر یہ سچا ہے، لیکن یہاں کہا کاذبین کہ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ عملی طور پہ جھوٹا سمجھتے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی ہونا، اللہ کا رسول ہونا یہ عام انسان کا تو منصب ہی نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہونا تو مطلب یہ کہ اللہ سے خاص وہ تعلق رکھتا ہے۔ انسان کیسے اللہ کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی صبح شام اٹھنا، اتنے بڑے کائنات کے مالک اور خالق سے کیسے تعلق رکھ سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ کاذبین، ہم تو جھوٹا سمجھتے تو ممکن ہی نہیں، انسان رب کے ساتھ دوستی کر لے، رب کے ساتھ کائنات کے مالک کے ساتھ اس کے سلام دعا ہوئے تو ممکن ہی نہیں۔ تو دو الزامات اوپر لگائے۔ قال یا قوم، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں بے عقل نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں تمہارے کہنے کے مطابق، ولکنی رسول، میں تو رسول ہوں، میں تو پیغام بر ہوں، میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں من رب العالمین، اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، جس نے ساری انسان کی ساری دنیا کی پرورش کر رہا ہے، اور تمہیں بھی جس نے وسائل دیے ہیں وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہاری روحانی پرورش بھی ہو جسمانی کے ساتھ ساتھ۔ ابلغکم رسالات، میں پہنچانے آیا ہوں رسالت پیغام ربی، اپنے رب کا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں امین، اور میں امانت دار ہوں، جو رب نے میرے ذمہ امانت سونپی ہے پیغام پہنچانے کی، اس حساب سے میں تمہاری نصیحت تمہیں کرتا چلا جاؤں۔ او عجبتم، کیا یہ تمہیں تعجب لگتا ہے کہ جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا ذکر من، نصیحت لے کر، من ربکم، تمہارے رب سے، علی رجل منکم، جو تمہیں میں سے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب جعلکم، تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق، اور تمہیں بڑھایا خلق کے اندر، پیدائش کے اندر، بسطا، تمہیں وسیع کیا، فاذکروا، بس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور کہ تم مجھے اسی لیے بے وقوف سمجھ رہے ہو، اور اسی لیے تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو کہ تمہیں عجیب بات لگتی ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے۔ اگر تم میں سے نہ ہوتا، کسی اور میں سے ہوتا، تو پھر تم شاید اس کی بات مانتے ہی نہیں، لیکن آیا میں تمہیں میں سے ہوں، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈراؤں کہ دیکھو اللہ کے سامنے تمہیں مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جانشین بنائے گئے ہو قوم نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد جو جانشین دنیا کے اندر آئے وہ قوم عاد تھے، اسی لیے قوم عاد کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ عظمت حاصل تھی کہ روئے زمین پر نوح علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے وہ حضرت ہود ہی تھے۔ اچھا، یہ جو قوم عاد ہے اس کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پرانی ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی 2000 سال پہلے یہ قوم بستی تھی، اور قوم کیا زبردست تھی۔ قرآن نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی طاقتور قوت والے تھے کہ ایسے بھی طاقت قوت والے ہم نے پیدا ہی نہیں کیے۔ یہ وہاں فرمایا سورہ فجر کے اندر، یہاں فرمایا کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ وَبَسْطَةً، خلق کہتے ہیں پیدائش کو، خوبصورتی کو، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، جسمانی لحاظ سے تمہیں مضبوط کیا۔ تم تنومند تھے، قد کاٹ والے تھے، کہتے اتنا قد کاٹ کسی قوم کا اللہ نہیں بنایا تھا، ان طاقتور اور قوت والے سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے۔ بسطہ، اور پھیلے ہوئے تھے، ان کی وسیع حکومت اور اقتدار تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قوم ہود جو تھی، جسے قوم عاد کہا گیا، ان سے کہا گیا نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں، جانشین بھی بنے، اور تمہیں افرادی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی قوت عطا کی۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس بھولے کھیپ نہ رہ جاؤ کہ وسائل ہمیں نہیں۔ آج بھی جس کے پاس دولت ہوتی ہے سمجھتا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ پیسہ اور دولت ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کافروں کو دے رہا ہے، کیا اللہ کافروں سے راضی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ دینا اور نہ دینا اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اہل ایمان کو بھی دیتا ہے، اور کافروں سے بھی بات ہوا وہ لے لیتا ہے، مومنوں سے بھی لے لیتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا فاذکروا آلاء اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو لعلکم تفلحون۔ نعمت کے ساتھ جب انسان یاد کرتا ہے شکر گزار بنتا ہے۔ اسی لیے سورۃ انشراح میں فرمایا فاما بنعمت ربک فحدث، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا ذکر بھی کرو، شکرانے کے طور پر۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمتیں دی، مجھے گھر دیا، مجھے اولاد دی، اچھے کاروبار دیے، زندگی دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قالوا انہوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ، کہ تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ وحدہ، ایک اللہ کی، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں اس کی جس کے ہمارے آباء و اجداد بندگی کرتے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آ، فَأْتِنَا لے آ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تو ہمیں وعدہ کر رہا ہے عذاب کا، اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے ممکن ہے، ایک اللہ سارے نظام کائنات گزرے تو ممکن ہی نہیں ہے، تو سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، اس سارے نظام کو، پھلوں پودوں، فرش زمین کے سارے معاملات کو بھی دیکھ کے ابھی بھی دیکھ کے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد جھوٹے تھے جو بتایا کہ اللہ نے اپنے لوگوں کو تقسیم کیے ہوئے کام؟ آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کاموں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ کہا کہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا، اگر تو زیادہ ہی جلدی میں ہے تو تَعِدُنَا، لے آ اس عذاب کو جس کا تو وعدہ کر رہا ہے، سچا لے آ۔ ان کا خوشحال تو ہم ہیں تو غریب ہے، تو اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے، چل لے آؤ اس عذاب۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، حضرت علیہ السلام فرمایا وقع علیکم، واقع ہو گیا تم پر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وہ عذاب، رجس، ناپاکی کا، وغضب، اور غضب کا، غصے کا۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں پر، سمیتموہا، جن کے نام رکھ لیے ہیں تم نے، انتم، تم نے، و آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اور جس کے بارے میں کوئی رب نے دلیل نازل نہیں کی۔ فانتظروا، بس تم بھی منتظر رہو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ من منتظر ہوں، کب وہ عذاب آ جائے۔ کہا یہ سب سے بڑا عذاب تو یہی آ گیا تم پر، رجسن، کہ تم اس دولت کے چکروں میں ایسے ناپاک ہو گئے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں، یہ عذاب ہے۔ وغضب، اور اللہ کی ناراضگی ہے کہ دل تمہارے بند ہو گئے، تم ہدایت کے راستے نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے جب انسان کو اور اوپر رب کی نعمتیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، تھوڑی سی دکھ ہو جائے، انگلی پہ کوئی تھوڑا نشان لگ جائے، ہمیں دکھ اور تکلیفیں نظر آتی ہیں، سینکڑوں اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو حود علیہ السلام نے پہلی بات یہ کی کہ اللہ کا عذاب تو آ چکا کہ تم دنیا کے گندگی میں ایسے غلطاں ہو گئے کہ تمہیں احساس ہی نہیں کہ رب کے سامنے جانا ہے، اور اس کی ناراضگی نظر آ رہی ہے کہ تمہارے دل اور تمہارے کان بند ہو گئے اس دعوت کے قبول کرنے سے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، تم نے بس کچھ نام رکھ لیے ہیں، یہ آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، بزرگوں نے یہ کیا تھا، فلاں نام فلاں نام،
ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ گویا کہ اس بات پر ہمیشہ سے ہی انبیاء متفق رہے ہیں اور یہ بات بتائی جاتی رہی کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل موجود ہو یا نبی نے کوئی بات کہی ہو وہی دلیل بن سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر عمل میں دیکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، میرے گھر میں میرا حکم کیا ہے، میرے بازار میں کیا ہے، میری زندگی میں کیا ہے۔ اگر حکم موجود ہے اور آپ اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے پھر اپنی اصلاح کیجیے۔ فانتظروا انی معکم منتظر، اچھا پھر تم بھی منتظر رہو اس عذاب کے اور ہم بھی منتظر ہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تم اگر عذاب کا وعدہ چاہتے ہو فانجیناہ، بس ہم نے انہیں نجات دے دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ کے رکھ دی، دابر الذین کذبوا، جڑ، دابر کہتے ہیں جڑ کو، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے، وما کانوا مؤمنین، وہ مومن نہیں تھے۔ اب انہوں نے اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ عذاب، اللہ نے عذاب کے آیت میں اصول بتائے کہ اللہ اپنا عذاب جب نازل کرتا ہے جب اتمام حجت کر لیتا ہے، جب انہیں ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کو ہم غلطی پر ہیں، صحیح راستہ کیا ہے، جب انسان کو سامنے دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ماضی کے اندر ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن آپ اور ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، کوئی ایسا عذاب جس سے اکٹھی امت میری ختم ہو جائے، اللہ پتھروں کی برسات نہ کرنا میری امت پر، اللہ ایک دم سے اس کو زمین میں دھنسا کر ختم نہ کر دینا۔ آج ہم پر عذاب کیوں نہیں آتے ہیں، ہماری شکلیں کیوں نہیں بدلی جاتی ہیں، ہماری زندگی کیوں نہیں، ہمارے بستیاں کیوں غرقاب نہیں ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیے ہڑپا، موجی داڑو، یہ ٹیکسلا، یہ تاریخی تو ہے نا، ہمارے دائیں بائیں بکھری ہوئی اچھے بڑے چیزیں پھٹ بن کے رہ گئے، سب زمین میں دفن ہو گئے۔ آپ سخی سرور جاتے ہیں وہاں دیکھیں دائیں بائیں کے علاقوں کو دور نزدیک میں دیکھیں کیسی کیسی جو ہے زمینوں کے اللہ نے قوموں کو برباد کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کو یہ بٹ نظر نہیں آتے ہیں کہ ایسی قوم میں پوری امت کو اللہ نے کسی طریقے سے غرق کر دیا۔ وہاں زلزلوں کے جھٹکے آ کر بتاتے ہیں، کہیں سونامی کے پانی چڑھ کر بتاتا ہے، کہیں شدید بارشوں کے تقاضے ہمیں بتاتے ہیں، اور کبھی شدید سردیاں ہمیں بتاتی ہیں، کبھی اولے برف کے آگے ہمیں بتاتے ہیں دیکھو سنبھل جاؤ، تم اپنے محبوب کی رحمتوں کے بدلے میں آزاد کر دیے گئے ہو، لیکن ایسے آزادی میں نہ سمجھو اپنے آپ کو، جو کچھ کرتے رہے کو پکڑ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَا، نجات انہیں کو ملتی ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ فرمایا ہمیں نجات دی، والذین معہ، جو حود علیہ السلام کے ساتھ ہیں، برحمت منا، کمال دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں سے نجات دے دی، کوئی نیک لوگ تھے، کوئی تسبیح تحلیل والے تھے، حاجی نمازی تھے، نہیں، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت طلب کیا کی، اللہ اپنی رحمتوں میں ہمیں سمیٹ لے۔ ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نوافل، تسبیحات، عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت کی متلاشی ہیں ہم نمازیں پڑھ کے، تسبیحات کر کے، کہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو جائے، وہ کائنات کا خالق اور بادشاہ ہمارے طرف متوجہ ہو جائے، یہ سب سے بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے نجات دے دی ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے کاٹ کے رکھ دی اس کی پوری، اور کاٹ کے رکھ دیا کذبوا بآیاتنا، ان کی جڑوں کو۔ ہود علیہ السلام، قوم عاد کو اس طریقے سے اللہ نے پھر تباہ کر دیا، ان کے نشانات بھی نہ مل سکے، اور آج بھی اس سارے علاقے میں احقاف کے لگے ریت تو ریت ہے، کہتے ہیں ایسی ریت ہے کوئی چیز پھینکیں تو ریت کے اندر دھس جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پھر ایسا عذاب دیا تو دنیا کے اندر اس عذاب کے نمونے بنتے۔ کذبوا بآیاتنا، اس لیے تھا کہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہو، اور پھر اسی بات پر بس نہیں، وما کان مؤمنین، وہ مومن نہیں تھے۔ گویا کہ اللہ کو مومن چاہیے، بندہ جو اس کے عذاب سے، سزا سے بچ سکے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے مومن کی تشریح ہم نے بارہا پڑھی، یہ مومن وہ مومن، تسبیح
نماز. یاد رکھیے نماز روزہ تسبیح پڑھنے والا مومن نہیں ہے. ہم سب نے جو نمازیں زیادہ پڑھنا چاہیے مومن ہے، تسبیح زیادہ پڑھ رہا ہے یہ مومن ہے، حج زیادہ کر لی ہے، عمرے کر لی ہے، یہ مومن نہیں. مومن کا مطلب ہے ماننے والا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان چکا ہے، اپنے عمل اور کردار میں جو لے آیا ہے، مان لیا ہے. ماننا یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کا بیٹا یہ کام کرنا ہے، بیٹے کا جی اور پھر کر کے دکھا دیا، یہ ہے مان. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، تو یہ ماننا ہے. یاد رکھیے مومن ایک ایسا لفظ ہے، اس کی تشریح کسی اور موقع پہ کروں گا. ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی بھی ہے، حضور کی بھی ہے، اور آپ اور ہماری بھی. کمال ہے اس مومن کی صفت نے اللہ کو اور رسول کو، بندے کو آپس میں جوڑ دیا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے ناموں میں بھی کہ نام مومن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی کہ نام مومن ہے، اور آپ اور ہمیں بھی قرآن نے مومن کہا ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تشریح کریں گے. لیکن یاد رکھیے اللہ کا وما کان مومن، وہ مومن نہیں تھی. گویا کہ نجات ان کی ہے جو مان گئے ہیں اپنی عملی زندگی میں، اپنے کرداروں میں، جو رب نے فرمایا، جو اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ آپ اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا